درود بھیجیں ایک دفعہ محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ درود بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، رسالت اور حقیقت امامت کے عنوان سے یہ آج آپ کے سامنے 8ویں مجلس ہے، اور جس میں آپ کے سامنے گفتگو کو واضح کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور حقیقت امامت کے عنوان سے یہ بات ابھی تک آپ کے سامنے آئی کہ امامت سب سے زیادہ جس نے مدد کی رسول اللہ کی وہ امامت ہے، جو سب سے زیادہ نزدیک ہے رسول اللہ کے وہ امامت ہے، جو سب سے زیادہ رسول خدا کو عزیز ہے وہ امامت ہے، جو رسول خدا پر سب سے زیادہ حق رکھتا ہے وہ امامت ہے۔ جو کل میں نے خطبہ غدیر کا ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا: اعزکم علیہ، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے علی بن ابی طالب ہے، اگر میں اس کا یہ ترجمہ کرنا صحیح ہو۔ اب اگر میں عربی کے تمام قوانین کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کروں تو بات پیچیدہ ہو جائے گی، لیکن چلیں اشارہ کر دیتا ہوں۔ اعز، عزیز عزت سے نکلا ہے۔ آپ دعائے ندوہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى۔ مولا امام زمانہ، مجھ پر یہ بہت کٹھن ہے، بات شاق ہے، بہت گراں گزرتی ہے کہ میں پوری کائنات کو دیکھوں، آپ مجھے نہ دکھیں۔ عزیز کا مطلب باریک سی تبدیلی آ جاتی ہے۔ عزیز کا مطلب یعنی کسی چیز پر کوئی چیز غلبہ نہ پا سکے۔ خدا کو جو عزیز کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ خدا پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اگر تمام روایات کو جمع کر کے میں ایک جملے میں آپ کے سامنے نبی کریم کے اس جملے کا مطلب پیش کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب پر جب کوئی تکلیف گزر ہوتی ہے تو رسول خدا کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اعزکم علی علی، علی ابن ابی طالب سب سے زیادہ تم میں مجھے عزیز ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ جملہ سن لیا تو چلیے دوبارہ سرنامہ کلام کی آیت کی جانب کے، جہاں پروردگار عالم فرما رہا ہے: عزیز علیہ ما عنتم، جو تمہیں تکلیفیں گزرتی ہیں، تمہارے رسول کو بہت اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ امت کو جو تکلیف ہو رسول خدا کو اس کی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن امت میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو تکلیف پہنچے تو سب سے زیادہ شدید تکلیف رسول خدا کو ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ اعزکم علیہ علی ابن ابی طالب، مجھے تم میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اقربکم، تم میں سب سے زیادہ نزدیک میرے علی ابن ابی طالب ہے۔ احقکم بھی، تم میں سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب مجھ پر حق رکھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب انصرکم علی، انصرکم لی، تم میں سب سے زیادہ جس نے میری مدد کی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ اگر جملہ آپ نے سمجھ لیا، اور پھر کل کا جملہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا: معاشر الناس ان النور من اللہ مسلوک فی وبعدی فی علی وبعد علی من نسلہ الی المہدی القائم۔ دیکھو لوگوں، سن لو، خدا کا نور میری ذات میں ہے خدا کی جانب سے، اور میرے بعد علی ابن ابی طالب کی ذات میں ہے، اور علی کے بعد علی کی نسل میں رہے گا حضرت حجت ابن الحسن امام زمانہ تک۔ گفتگو آج کی آپ حضرات بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اور یہ مجھے جرت دیتی ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ کو مزید گہرائی میں لے کر جا سکوں۔ امامت کے بارے میں اگر گفتگو اس طرح سے ہو کہ ہلکا سا جھونکا چلا اور آپ کی امامت کا گھروندہ منہ کے بل گر جائے تو پھر فائدہ کیا ایسی گفتگو کا؟
آپ کو قرآن مجید زیارات حدیثوں کے مطابق اپنے امامت کی عمارت کو جو معرفت امام کا سلسلہ ہے اس کو اس طرح سے تعمیر کیجئے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کے عقیدہ امامت میں کوئی رخنا نہ ڈال سکے۔ حقیقت امامت اور رسالت، اصل میں یہ موضوع تکلفاً میں نے اس طرح رکھا، ورنہ رسالت کے اندر سے، رسالت کے وجود سے امامت نکل کر آئی ہے، جیسا مسلسل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ آج مجھے ایک جگہ تک آپ کو ذہنوں کو لے کے جانا ہے، لہٰذا پھر سن لیجئے اس بات کو۔ حقیقت امامت یعنی رسول کے چھپے ہوئے کمالات کی تجلی، اس بات کو آپ سمجھ لیجئے۔ اب مجھے شک ہو رہا ہے، میں نے یہ شعر پڑھا تھا انیس کا، دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، یہاں پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا، دوبارہ نہیں ہو تو تبارہ چوبارہ ہو جائے گا شاید۔ لیکن آپ دیکھیے کہ انیس نے اس مرحلے کو، حقیقت امامت کو رسالت سے کس طرح ربط دیا ہے۔ انیس امیر المومنین، انیس جناب سید الشہداء کی زبانی فرماتے ہیں کہ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، ایک طرف دنیا ہو جائے میں اکیلے لڑ لوں گا دنیا سے۔ امام حسین فرما رہے ہیں، حدیث نہیں ہے، مقتل نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں، انیس کے خیالات ہیں۔ لیکن انیس اپنے خیالات کے ذریعے امامت کو واضح کر رہے ہیں۔ دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں۔ یعنی مجھے قضا و قدر کا کام دنیا میں کرنے میں جبرائیل کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ کہیں امام حسین علیہ السلام تو آپ کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ رسول خدا جبرائیل کے ذریعے وحی آتی تھی، تمام کام کرتے تھے، مولا حسین یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ تو سرکار وہ انیس ہی نہیں کہ جو عقیدے کی گتھیوں کا نہ سلجھائے، معرفت امام حسین کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے فرمایا دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدر کروں، انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں۔ حقیقت امامت میں نے کیا کہا؟ تجلی کمالات رسول خدا۔ رسول خدا نے کبھی تلوار نہیں چلائی، تو کتنے بہادر تھے؟ علی کو دیکھیے، علی کا تعلق کیا رسول اللہ سے؟ حقیقت امامت تجلی رسالت ہے۔ انفسنا و انفسکم، روح رسول اللہ علی ابن ابی طالب ہیں، انسان کی روح اس کے کمالات کو دکھاتی ہے۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ چکا، اذا احمر الباس واحجم الناس قدم اہل بیتہ وفقا به اصحابہ۔ جب بھی جنگ کے شعلے بھڑکتے تھے رسول خدا اپنے گھر والوں کو آگے بھیجتے تھے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں جو بہادری ہے وہ ہمیں اپنے بھائی رسول اللہ سے ملی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے۔ لہٰذا انگلی کے ایک اشارے سے شق القمر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں۔ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا۔ سید الشہداء رسول خدا سے آگے چلے گئے، کہا کہ نہیں، اگلا مصرع سنو، طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی۔ یہ جو حسین ابن علی کے وجود میں تمام چیزیں ہیں نا، یہ رسول خدا کے نور کی تجلی ہیں۔ خوب توجہ کرنا۔ اب دوبارہ چلو خطبہ غدیر کی طرف۔ جس طرح توجہ سے آپ نے سنا، اب آپ کو میں دوبارہ خطبہ غدیر کی جانب لے کے جاؤں گا۔ یہ نور خدا رسول خدا میں آیا، اب دکھے تو کس طرح دکھے؟ یہ مولویوں، مفتیوں، محدثوں میں دکھے گا نور خدا، مجھ میں تم میں دکھے گا نور خدا۔ یہ نور خدا دکھے گا کس میں؟ جس میں تھا وہی بتائے گا کس میں۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آیا، نور آیا رسول خدا میں۔ النور من اللہ مسلوق فیہ، اللہ کی جانب سے جو نور چلتا ہوا آیا وہ میرے وجود میں معجزن ہے، جلوہ گر ہے، اور یہ نور جائے گا علی ابن ابی طالب میں۔ تو حقیقت امامت سوائے وراثت نور رسول کے کچھ نہیں۔ اب مسئلہ یہاں پر ہے، یہاں تک بات ہو گئی۔ لہٰذا طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، کیا خوبصورتی سے مسئلے کو حل کیا ہے۔ طاقت اگر دکھاؤں رسالت میں آپ کی، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ میرے نانا نے تو آسمان پہ چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا نا، میں سورج کو زمین پہ لا کر 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ مولا حسین یہ آپ کیسے کریں گے؟ کہا نانا نے جتنی طاقت دکھائی تھی اس سے اگلی طاقت کی وراثت ہم کو دے کر گئے ہیں۔ لہٰذا آپ اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو اب حقیقت امامت کا ایک اور پہلو،
دیکھو مجھے بہت نوجوان دکھ رہے ہیں یہاں پر، اور اکثریت نوجوان ہیں، میرے بزرگ، میرے ہم عمر، میرے مخاطب نہیں ہیں، وہ آئے ہیں، ان کو سب باتیں پتہ ہیں، لیکن میں نوجوان دوستوں سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میری اتنا کی عمر کے ہیں ان کو وہ مورد خطاب نہیں ہے، نہیں، ان کو سب یہ باتیں پتہ ہیں، لیکن جو گفتگو جس سطح پہ داخل ہونے والی ہے، آپ کو رات کے 1:10 پہ واقعاً بڑا مشکل امتحان ہے آپ کا کہ آپ کو ایسی گفتگو سنائی جائے رات کو، لیکن بہرحال، اور وہ بھی اتنے بجے، لیکن بہرحال آپ بڑا جم کر بیٹھتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ لہٰذا اب یہاں سے جو گفتگو داخل ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم امامت کے سلسلے میں پروردگار کا مخاطب کون، کس مرحلے پر ہے اور کس حوالے سے ہے۔ توجہ کی آپ نے اس جملے پر۔ اب مسئلہ یہ ہے، اب بچوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے، پہلے حدیث سن لیجیے بعد میں مثال۔ وہ یہ کہ راوی آتا ہے، امام سے پوچھتا ہے کہ مولا یہ کل شیء ہالک الا وجہہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 88، 8 اور 8، 88، کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں، چھٹے امام نے یہ 10ویں دفعہ کیا ہے۔ ماذا یقولون، یہ اور لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے یہ تو بتاؤ، کیا ادھر ادھر سے سن کے آ رہے ہو تم، پہلے یہ تو بتاؤ۔ کہ یقولون کل شیء یہلک الا وجہ اللہ، یہ لوگ کہتے ہیں جو باہر گلی کوچے کے ادھر ادھر کے کہ ہر چیز مر جائے گی سوائے خدا کا چہرہ باقی رہے گا۔ امام نے فرمایا سبحان اللہ، قد قالوا قولا عظیما، بہت بھیانک بات کہی ہے انہوں نے، یعنی خدا کا چہرہ ہوا کرتا ہے کیا؟ اچھا مولا قرآن میں تو ہے۔ امام نے فرمایا انما انا بذلک وجہ اللہ الذی یؤتی منہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے چہرے کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے ذریعے تم خدا تک پہنچتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب میں بچوں کے لیے مثال دیتا ہوں۔ بات کیا ہوئی وجہ خدا کی، خدا کے چہرے کی، کہ تم جس چیز کے ذریعے خدا تک پہنچتے ہو۔ اب میں آپ سے ایک مثال پہلے بھی دے چکا ہوں، آپ کو ایک مثال دوں، وہ یہ کہ آپ جائیں گے ابھی اور آپ کی موٹر سائیکل گاڑی کھڑی ہوگی، آپ دور سے دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ گھر پہ جائیں گے اپنے، جس گلی میں مڑنا ہے آپ اسی گلی میں مڑیں گے، اور آپ اپنے گھر کا دروازہ کھولیں گے، گھر میں چلے جائیں گے۔ یہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ مولانا یادداشت پتہ ہے یہ گھر ہے، کیسے پہچانے یہ گھر ہے؟ کہا مولانا یہی گھر ہے نا، دیکھ رہے ہیں دیوار وغیرہ روز دیکھتے ہیں، اس کا مطلب گھر کے چہرے کو دیکھ کے پہچانا کہ گھر یہ ہے۔ کیسے پتا کہ گاڑی یہ ہے؟ کہا مولانا گاڑی کا چہرہ ہے، مطلب یہ پوری گاڑی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کیسے پہچانے کہ وہ آپ کا دوست کھڑا ہے، آپ نے ہاتھ ہلایا، چیخ کے پکار کے کہا ادھر آؤ، کیا حال ہے، السلام علیکم؟ کہا مولانا ہمارا دوست ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کپڑوں کے ذریعے، اس طرح کے کپڑے 10 لوگ پہنے ہوئے ہیں۔ بالوں کے انداز کے ذریعے، 10 لوگوں کا انداز ہو، یہ شاید بالوں کا۔ کہا مولانا چہرہ دیکھ کے، تو چہرہ دیکھ کر آپ ہر چیز کو پہچانتے ہیں کہ وہ چیز فلاں ہے۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ انما انا بذلک وجہ اللہ الذی یؤتی منہ، جس کے ذریعے سے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ہے خدا کا چہرہ۔ اس کا مطلب امام کہنا خدا کے چہرہ نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچ سکتے ہو، اور ہر چیز تک تم اس کے چہرے کے ذریعے پہنچتے ہو نا۔ گاڑی کے چہرے کے ذریعے پہنچتے ہو، گھر کے چہرے کے ذریعے سمجھتے ہو تمہارا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، دور مارکیٹ میں بازار میں کہیں دکھا تو تم سمجھ جاتے ہو، ان کے چہرے کے ذریعے سمجھتے ہو نا۔ اگر دور سے چال چلنے پھرنے کا انداز ایک سا ہو، راستہ چلنے کا انداز ایک سا ہو، چال تمہارے بھائی والد کسی دوست جیسی ہو، تو تم یہ کہتے ہو کہ ابھی امام صادق کی زبان میں تشریح کر رہا ہوں کہ ذرا نزدیک آنے دیجئے، ذرا چہرہ دیکھ لیں۔ جب تک چہرہ نہیں دکھتا، چہرے کے ذریعے پورے وجود کا اطمینان حاصل کرتے ہو۔ لہٰذا امام نے فرمایا انما انا بذلک وجہ اللہ الذی یؤتی منہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے چہرے کے ذریعے، کہ جس کے ذریعے دیکھ کر خدا تک پہنچا جائے۔ خدا کا راستہ اگر صراط مستقیم ہے تو پتہ کیسے چلے کہ یہ صراط مستقیم ہے؟ وہاں تو شیطان بھی بیٹھا ہے، لا اقعدن لہم صراطک المستقیم، شیطان نے نکلتے وقت کہا تھا نا کہ صراط مستقیم پر میں بیٹھوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے چہرے کو پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ خدا کا چہرہ ہے کیا۔
اور کس طرح سے خدا کے چہرے تک پہنچا جائے. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ اس چہرے کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کی 2 آنکھیں ہوں، ناک ہو، ہونٹ ہو، ہر اس چہرے کی بات نہیں ہو رہی. بہرحال یہ بات ابھی آگے چلے گی. تو اس کا مطلب ایک بات، پھر صفوان جمال کی روایت، ایک اور روایت، تیسری روایت اسی سلسلے کی، کہا کہ مولا یہ کل شیء ہالک الا وجہ کا معنی کیا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے خدا کے چہرے کے. فرمایا کہ انما انا بذالک ما یؤت منہ بما امر من طاعت محمد. اس کا مطلب یہ ہے خدا کا چہرہ یعنی محمد مصطفیٰ کی اطاعت. اگر محمد مصطفیٰ کی اب دیکھو، میں رسول خدا کے نام کے ساتھ درود تو نہیں بھیج سکتا، ہے بے ادبی، لیکن جلدی میں بہرحال مجلس ہو رہی ہے یا گفتگو کی کہ میں چکا ہوں یہ لوزر. اب یہ مسئلہ نعرے کا کل میں آپ سے کیا کہہ چکا ہوں، مسئلہ تو یہی ہے نا، درود پڑھیں محمد آل محمد. کہ پروردگار عالم، اطاعت الہی، خدا کے چہرے کے ذریعے پہچاننا. اب یہاں سے بات یہ آئی کہ صراط مستقیم پر اگر خدا کا چہرہ ہے تو آپ کو صراط مستقیم کی علامت یہ ہے کہ خدا کا چہرہ وہاں ہونا چاہیے. اور خدا کے چہرے کو چھٹے امام کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں انما انا بذالک. اس سے مراد خدا کی یہ ہے کہ ما امر بہ من طاعت محمد، رسول خدا کی جو اطاعت کرے گا یعنی وہ خدا کے چہرے تک پہنچ گیا. اور یہ قرآن میں خدا نے فرمایا ہے من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کی جس نے، اس نے اطاعت کی اللہ کی. اب مسئلہ یہ ہے، آپ بھی نماز پڑھ کے آئے ہیں گھر سے، میں بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، مسلمان سب نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ کیسے چلے کہ سب کہتے ہیں ہم اطاعت کر رہے ہیں رسول خدا کی؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں. کیا دلیل ہے کہ آپ کا روزہ وجہ رسول اللہ ہے، آپ کا روزہ رسول خدا کے رستے پر ہے؟ کیا دلیل ہے کہ میرا روزہ رسول خدا کے رستے پر نہیں ہے؟ نماز ڈھیروں مسلمان پڑھتے ہیں، مختلف طریقے ہیں. میں پچھلے سال بھی کہہ چکا ہوں، مجھے نماز کے طریقوں پر یہاں بحث کرنی نہیں ہے. اصولاً مجلس میں جو مدعا بیان کیا جاتا ہے، مجلس میں جن چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہ صرف ایک چیز ہے. آل رسول مظلوم ہیں، عظیم ترین ہیں، ان پر ظلم ہوا، ان سے محبت رسول سے محبت ہے، ان کے دشمن سے نفرت رسول کے دشمن سے نفرت ہے. آپ کسی بھی فرقے کے ہوں، آپ کسی بھی دین کے ہوں، آپ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، مجلس کا مقصد یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. مجلس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی حسین مولا مظلوم مارے گئے، اہل آل رسول پر ظلم ہوا. اب جس صبح کو فجر کی نماز جس مسجد میں جا کر پڑھنی ہے پڑھیے. مجلس کا پیغام یہ ہے. فرقوں کی جنگ اگر ہوتی یہاں پر تو میں دلیل دے رہا ہوتا میری نماز صحیح ہے، سب مسلمانوں کی نماز غلط ہے. بھائی میں کیوں کہوں یہ بات؟ میں کہتا بھائی آپ سب پر مٹی کی ٹھیکری، جس کو ہم سجدہ کہتے ہیں، تربت سید الشہداء کی، وہ آپ سب رکھ کر نماز پڑھنا، نماز باطل ہے. تو میں کیوں کہوں یہ بات؟ میری نماز میرے ساتھ، آپ کی نماز آپ کے ساتھ. قیامت میں جواب خدا کو آپ دیں گے، میں اپنی نماز کا جواب خود دوں گا. ہمارا مجلس کا مدعا ہے آل رسول پنجتن افضل ترین کائنات ہیں. آپ جس کو بھی مانیں، آپ بریلوی دیوبندی، قرآن سے گفتگو ہو رہی ہے. ہمارا یہ مجلس فرش عذاب بحث کی جگہ ہی نہیں کہ صاحب کون مسلمانوں کا فرقہ غلط ہے کون صحیح. فرش عذاب کس کی جگہ ہے؟ رسول صحیح، آل رسول صحیح، ان کا دشمن ملعون قرآن کے مطابق. یہ آپ سن لیجئے. اگر مجلس اسی کعبے کا طواف کرے تو طواف صحیح مجلس کا، اس کے علاوہ کہیں اور چلی جائے تو مجلس اپنے صحیح خطوط پر نہیں ہے. درود بھیجے محمد آل محمد بیٹا. لہذا محبت کے دشمن پہ لعنت، محبت کے دشمن پہ لعنت. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد. نعرہ حیدری، محمد آل محمد، بلند ترین سلوات.
چوتھی روایت بھی ہے، وہ پڑھوں گا، گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ کہ پہلے امام نے کہا کہ خدا کا چہرہ یعنی وہ راستہ جس کے ذریعے خدا تک پہنچا جائے، اس کے بعد امام نے دوسری روایت میں فرمایا خدا کا چہرہ یعنی سرکار ختمی مرتبت کی اطاعت، سرکار ختمی مرتبت کی اطاعت۔ یہاں تک بات ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب چلیے آپ سورہ مائدہ کی طرف، کہ جب پروردگار عالم نے، عجیب مرحلہ ہے، دیکھیں اب مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کہہ دوں بچے کہیں نوجوان کہ مولانا کیا بات کر رہے تھے، مولانا خود تو دن بھر گھر میں رہتے ہیں اپنے، رات کو مجلس، ہم لوگ سب تھکے ہارے مزدوری محنت کر کے۔ تو بھائی دیکھیے مجھے پورا اندازہ ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کا ایک ایک قدم میری تمام مجالس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مشکلات کے ساتھ آپ آتے ہیں، مجھے پورا اندازہ ہے۔ لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو میں ایسی بات کروں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بات کروں، اور آپ کا صبر مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں مزید گفتگو کو پھیلاؤں اور تفصیل کے ساتھ بات کروں۔ پروردگار عالم کبھی انبیاء پر جو چیزیں نازل کرتا ہے کہتا ہے ان چیزوں کو مانو، تب کفر کو چھوڑو گے مسلمان ہو جاؤ گے، اور کبھی کہتا ہے کہ مسلمان ہو گئے جی مان لیا سب چیزوں کو، ہاں اب ایک اور چیز نبی پر نازل ہو رہی ہے اس کو بھی مانو۔ پروردگار ہر عبادت تو کرنے کا نہیں، اس کو بھی مانو، کا اس کو بھی مانو۔ دیکھو لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، دیکھو خبردار مسلمان اگر ہو چکے ہو تو ہمارے نبی کے ساتھ گفتگو میں بھی ادب کا خیال رکھو، یہ مت کہو ہمارے چرواہے ہماری طرف دیکھ، کہو یا رسول اللہ ذرا اپنی نگاہ کی عنایت ہماری طرف کیجئے۔ دیکھو لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، نبی کے گھر میں بغیر اجازت مت چلے جاؤ۔ دیکھو یہ ہمارا نبی ہے، الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو پیچھے سے کمروں کے آ کر تجھے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر بے عقلیں ہیں۔ تھوڑی دیر ایک سیکنڈ صبر سے سنیے اس بات کو۔ جو حجرے سے آتے تھے رسول خدا کو پکارتے تھے وہ کافر نہیں آتا تھا، وہ مسلمان آتے تھے۔ خدا کہ اکثر بے عقلیں ہیں۔ اذا طعمتم فانتشروا، جب نبی گھر میں اپنے کھانے پہ بلائے، ماں حضر پہ، تو کھانا کھا لیا، گھروں کو جاؤ اپنے، ولا مستأنسین لحدیث، بیٹھ کر وہاں پر باتیں مت ہانکنے لگ جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث۔ نبی کے گھر میں کون آتا تھا کھانے کے لیے؟ مسلمان آتے تھے۔ خدا مسلمانوں کا ادب سکھا رہا ہے، کہا کہ دیکھو اعمال ہبط ہو جائیں گے اگر رسول خدا کے ساتھ بے ادبی کی۔ یعنی مسلمانوں سنو، اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد نماز روزہ کر لیا، زکوٰۃ دے دی، جنگوں میں کل خندق تو آپ کے سامنے ہی ہے، جیسے تیسے چلے گئے، لڑ دیے۔ سمجھ مت لینا کہ اسلام کافی ہے، ایک ایک چیز کو ہم تمہاری دیکھ رہے ہیں، ادھر بارگاہ رسالت میں بے ادبی ہوئی، ادھر تمہارے اعمال صفر۔ پروردگار ہم تو مومن ہیں، ہمارے اعمال کیوں چھینے گا؟ کہا دیکھو یہ ہمارا قانون ہے، ہم نے قرآن میں بتا دیا، لہٰذا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایمان لانے کے بعد بھی ان کی پابندی کرنی ہے، اور کچھ چیزوں کی پابندی کرنی ہے اگر مسلمان بننا چاہتے ہو۔ اب سورہ مائدہ 111ویں آیت، وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ بِأَنَّنَا مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پروردگار خدا نے کہا وہ وقت یاد کرو کہ جب میں نے وحی کی عیسیٰ کے ساتھیوں پر، آسان بات ہے نا، کوئی مشکل تو بات نہیں ہے، میں نے وحی کی عیسیٰ کے حواریوں پر، ان آمنوا بی و برسولی۔ اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے، اگر یہ کافر تھے اور عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے تو پروردگار یہ وحی ابو جہل پہ بھی کر دیتا، تیرے نبی کے ساتھ ہو جاتا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم مجھ پر بھی ایمان لاؤ، میرے رسولوں پر بھی۔ قال الحواریون آمنا واشہد باننا، پروردگار ہم ایمان لے آئے اور ہم اس میں تو گواہی دے کہ ہم مومنین میں سے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لا چکے تھے تبھی تو خدا نے گفتگو کی، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیغام بھیجا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایک مرحلہ تھا، اب کس طرح کا ایمان تھا؟ یہ وہی ایمان نہیں تھا، اس سے ایک درجہ ایمان زیادہ تھا۔ وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ، ہم نے حواریوں سے کہا ایمان لے آؤ عیسیٰ پر، نبیوں پر میرے تمام، اور رسولوں پر، اور مجھ پر۔ حواریوں نے کہا آمنا، اور پروردگار تو گواہی دے کہ ہم ایمان لے آئے، بات ختم ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار نے اگلی آیت جب بڑھی سورہ مائدہ کی کہ قال الحواریون،
یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ. یہ مت سمجھ لینا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا کہانی ختم ہو گئی. داستان اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. کہا کہ عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع، کیا تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے؟ غور کیا اپنے جملے پر؟ تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے؟ اے حواریوں، یہ تمہارا بھی پروردگار ہے جو عیسیٰ کا ہے. آپ نے توجہ فرمائی کہ یہ تمہارا بھی پروردگار ہے جو عیسیٰ کا ہے. یہ کیسا ایمان ہے کہ تم اپنے پروردگار کو الگ سمجھ رہے ہو، عیسیٰ کے پروردگار کو الگ. بہرحال تمہارے پروردگار میں یہ طاقت ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ آسمان سے ہم پر ایک دسترخوان کو نازل کرے. عیسیٰ ابن مریم نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. یہ کون سی جگہ تھی یہ جملہ کہنے کی؟ دسترخوان نازل ہونا ہے، ہو جائے. خدائے تیری طاقت تو اتنی ہے کہ تو وہی خدا ہے. بات گزری 3-4 دن پہلے کہ جو مریم کو تو نے محراب عبادت میں پھل بھیجے، ایک دسترخوان ان کو بھی دے دے. یہ بیچارے دعا کر کے مانگ رہے ہیں اور تو اپنے عیسیٰ کی زبانی کہلوا رہا ہے کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو اگر ایمان والے ہو. اس میں ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ تو مریم کو عطا فرما رہا تھا پھل میوے، کہ زکریا کو ایک دفعہ شوق چڑھا ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے وہاں دعا کی، تو پروردگار یہاں پر بھی دے دے. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دل میں حضرت عیسیٰ یہ سمجھے کہ یہ امتحان لینا چاہتے ہیں. حل یستطیعو، کیا طاقت ہے تمہارے پروردگار میں؟ ارے نادانو، عیسیٰ کو نہیں دیکھ رہے، ٹھوکر مارتا مردے کو زندہ کر دیتا ہے. اب تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تمہارے پروردگار میں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اللہ سے ڈرو. کہا کہ نہیں، نريد ان ناکل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ایسا نہیں، یہ بات نہیں ہے. آپ کیوں ڈرا رہے ہیں ہم کو؟ ہم کوئی بری نیت سے نہیں کہہ رہے. ہم تو یہ صرف چاہتے ہیں نوری دو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مضبوط ہو جائیں. تطمئن قلوبنا، ہمارے دل مزید مومن ہو جائیں آپ کے اوپر. وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس آسمان کے مائدے کو، دسترخوان کو اترتے ہوئے دیکھیں تو اس پر گواہوں میں سے ہو جائیں. نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ. کیا کہا عیسیٰ کے حواریوں نے؟ ہم گواہوں میں سے ہو جائیں. عزیزان گرامی، اس جملے کو یاد رکھنا، وجہ الہی کو یاد رکھنا، اللہ کے چہرے کو، اور یہ یاد رکھنا کہ عیسیٰ کے ساتھیوں نے، صحابیوں نے کہا کہ ہم گواہ بن جائیں جب آسمانی دسترخوان نازل ہو. 2 جملے کہیں. بعد میں وقت بہت کم ہے آج، کیونکہ حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب پڑھنے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے. میں دوبارہ دہرانے کا وقت نہیں ہوگا. کتنی چیزیں کہیں میں نے یاد رکھنا. ایک تو خدا کا چہرہ وجہ اللہ، اور دوسرا گواہ. عیسیٰ کے ساتھی گواہ بنیں گے جو آسمان سے مائدہ نازل ہوگا. اب پھر عیسیٰ نے کہا اللہم ربنا، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. پروردگار یہ کہہ رہے ہیں اب ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما. خوان سینی تھی، تشتری تھی، ٹرے تھی، کیا تھی مجھے نہیں پتا. دسترخوان نازل فرما جو ہم میں اول اور آخر کے لیے عید قرار پائے. عیسیٰ کی دعا بھی آسان ہے، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے نا اس میں. تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا ورزقنا، ہم کو رزق عطا فرما. وانت خیر الرازقین، ہم کو رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے. عیسیٰ نے دعا تو کر دی. اب خدا کا جواب ذرا سنیے. قال اللہ، خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا. خدا تو یہ کہہ دے کہ میں نے کہا. خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا. بھائی میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں کہوں کہ مولانا ابو طالب نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میری شکل و صورت کو مت دیکھو، میرا جو عہدہ ہے مولانا کا اس کو دیکھ کر بات کرو. اس میں ہیبت ہے، اس میں جلال ہے، اس میں دھمکی ہے. قال اللہ، اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، میں اتار رہا ہوں عیسیٰ، یہ لو دریافت کرو، ریسیو کرو. آ گیا دسترخوان. انی منزل علیکم فمن یکفر بعد منکم، اب اس دسترخوان کے بعد تم میں سے جو کفر کرے گا نا، فانی اعذبہ، میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذب بہ احدا من العالمین، جو کائنات میں کسی کو نہیں دوں گا.
پروردگار یہ عیسیٰ افضل ہے یا دسترخوان؟ میں سب بچوں سے پوچھتا ہوں عیسیٰ افضل ہے یا دسترخوان؟ ڈریے مت، جواب دیجئے. حضرت عیسیٰ افضل ہے. بچے بیٹھے نوجوان، حضرت عیسیٰ افضل ہے. پروردگار عیسیٰ کے ساتھ جب ان کی ایک چپکلش ہوئی ہلکی سی، عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر مومن ہو، کہا کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں، تو اس وقت تو یہ آیت نازل کر دیتا دیکھو ہمارا پیغمبر ہے، روح اللہ ہے، حیات بانٹنے کا ہم نے اذن دیا ہے، اتنا بڑا پیغمبر ہے، اس کے ساتھ بحث مت کرو تمہیں عذاب دوں گا. یہ دسترخوان کیا تھا؟ کھاتے بدن میں جذب ہوتا، نظام ہاضمہ جسم سے خارج کر دیتا. تو جب دسترخوان نازل کرنے کی باری آئی تو کہا اس کے اوپر کفر مت کرنا. فَإِنِّي مُنَزِّلُ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ، میں نازل کر رہا ہوں. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ بِعَذَابٍ لَا أُعَذِّبُ بِهِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. اگر اس دسترخوان کے نازل ہونے کے بعد تم نے ایسا کوئی کام کیا، یعنی اس دسترخوان کو ٹھکرایا، تو ایسا عذاب دوں گا کہ جو میں نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. کون سا لفظ میں نے کہا تھا یاد رکھنا؟ گواہ کا. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ دسترخوان آیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا چھوڑیے، یہ تو سمجھ میں آئے گا جو دسترخوان کو ٹھکرائے گا خدا اسے کیسا عذاب دے گا. قوم نمرود کا یہ تو دے چکا خدا. قابیل کو جو عذاب دیا، شداد کو، خدا کہہ رہا ہے ایسا عذاب دوں گا کہ جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. دسترخوان معمولی سی چیز، خدایا سمجھ میں نہیں آتا تیری مشیت عجیب ہے. دسترخوان پہ تو تیش میں آ جاتا ہے، تو ناقہ سوالوں کو کوئی ذبح کرے تیش میں آ جاتا ہے، تو کشتی نوح کا کوئی مذاق اڑے تیش میں آ جاتا ہے. اس بات کو نوجوان ذہن میں رکھیں. چلیے سورہ آل عمران کی طرف. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. دیکھو میرے نبیوں، تم سب کو مخاطب کر رہا ہوں. خدا میثاق، میثاق مطلب ایگریمنٹ، میثاق مطلب پیکٹ، میثاق مطلب معاہدہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے جب تمام انبیاء سے میثاق لیا، کیا دیا؟ معاہدہ دیا کہ دیکھو لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تم میں سے ہر ایک کو اس کی جو کتاب ہے وہ میں نے دے دی، اور اپنی حکمت بھی جو تم کو سکھائی، وزڈم وہ دے دی، عقل و شعور کی باتیں. ثم جاءکم رسول، اس کے بعد ایک رسول تمہارے پاس آئے گا، مصدق لما معکم، جو چیزیں تمہیں ہم نے دی ہیں، معجزات، کتابیں، جبرائیل، میکائیل، جو علم آ رہا ہے وہ سب اس کی تصدیق کرے گا. لتؤمنن به ولتنصرنه، تو تم اس پر ضرور ایمان لانا. ولتنصرنه، اور ضرور اس کی مدد کرنا. قال اقررتم واخذتم ذلكم على اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. بخدا یہ قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن کو انسان پڑھے نا اگر تو اس کے دل کی حرکت بند ہو جائے. الفاظ ایسے ہیں، آپ کے سامنے بھی میں ترجمہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے. خدا نے کہا دیکھو جب ایسا رسول آئے تو اس کی تصدیق کرو گے، ہے نا. ترجمہ تو دوبارہ نہیں دہراؤں نا، میں آگے بڑھوں. ضرور ایمان لاؤ گے اس پر، کہا کہ ایمان لائیں گے. اچھا یہ بتاؤ ضرور مدد کرو گے اس کی، کہا ضرور مدد کریں گے. پھر خدا نے کہا اقرر، تم اقرار کر رہے ہو. خدا یہ تو ابو جہل اور ابو لہب سے بات نہیں کر رہا، یہ ہم سے یا عام مسلمانوں سے بات نہیں کر رہا، یہ تیرے پیغمبر ہیں، ان سے اقرار لینے کی کیا ضرورت. خدا کہے گا دیکھو جب ہم کسی سے بڑی اہم بات کرتے ہیں تو اقرار لے لیتے ہیں. اخذتم ذالکم علی اسری، تم نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. سب انبیاء نے کہا کہ پروردگار اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. تیرا نبی جب آئے گا اس پر ایمان لائیں گے، تیرا نبی جب آئے گا اس کی مدد کریں گے. اور پھر پروردگار عالم نے فرمایا فاشہدوا، گواہ رہنا. اچھا خود اقرار کرنے والے سے کہہ رہا ہے کہ تم گواہ رہنا. اس کا مطلب یہ کہ یاد رکھنا، بھول مت جانا. پروردگار یہ تیرے حکم کو نہیں بھولتے. حکم تو لینے کون سا والا ہے ان سے؟ یہ تصدیق کروانے والا کون سی ہے تو ان سے کہ جو کہہ رہا ہے کہ گواہ رہنا. اور پھر اس کے بعد فرمایا انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. خوف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں. جب یہاں تک بات ہو گئی انا معکم من الشاہدین، پروردگار تو نے حواریوں پہ عیسیٰ کے جب دسترخوان نازل کیا تو حواریوں نے کیا کہا تھا؟ شاہدین میں سے ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گواہوں میں سے ہو جائیں.
وہ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم گواہوں میں سے ہو جائیں، یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گواہوں میں سے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پیمان لیا پروردگار عالم نے، اس کے آگے عیسیٰ کا دسترخوان کچھ حیثیت نہیں رکھتا. کیوں کچھ حیثیت نہیں رکھتا؟ کیونکہ وہاں پر حواری گواہ تھے. خدا نے نہیں کہا دسترخوان نازل کر رہا ہوں، گواہ میں ہوں. جتنا میرا پسینہ نکل رہا ہے آپ بھی تھوڑا سا اپنے ذہن کا پسینہ نکالیں. نوجوان بچے سنیں اس بات کو کہ دیکھو مدد کرو گے اس کی، کریں گے. یہاں پر خدا گواہوں میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا بڑا دال تھی، چاول تھا، گوشت تھا، مچھلی تھی، پھل تھے، میوے تھے، انگور تھا، انار تھا، مجھے نہیں پتا. دسترخوان اتر رہا ہے معمولی سا کس کے مقابلے میں؟ انبیاء کے میثاق کے مقابلے میں. تو خدا کہہ رہا ہے ایسا عذاب کروں گا کہ کسی کو نہیں کیا ہوگا. پروردگار اب جو اس میثاق کو ٹھکرائے گا جس کا گواہ تو خود ہے، تو اب ان کو کیسا عذاب کرے گا؟ خوب توجہ کیجیے گا اس بات پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت ٹھہری ہوئی ہے کس بات پر؟ کہ رسول پر ایمان لانا. تمام انبیاء کی نبوت موقوف ہے کس پر؟ کہ رسول کی مدد کرنا. گواہی دے رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں. اپنے کاندھوں پر اس بوجھ کو اٹھاؤ گے، اٹھائیں گے. میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. میں دوبارہ کہوں، تمام انبیاء کی نبوت رکی ہوئی ہے رسول خدا کی نبوت پر. اب ذرا قرآن سے پوچھو کہ رسول کی نبوت کس چیز پر ٹکی ہوئی ہے؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ہے نہ کوئی چیز ایسی. تمام انبیاء کی نبوت رسول کی نبوت پر، رسول کی نبوت آیے بلغ پر. تو ڈھونڈو جا کر کے آیے بلغ میں ہوا کیا؟ وہ خدا گل بھیجے محمد. ماشاء اللہ. انشاءاللہ منکر نکیر کا جواب دے. خدا آپ کو لمبی عمر دے، لیکن منکر نکیر کا جواب دیتے وقت بھی اسی طرح سے آپ مولا علی کے نام کے ساتھ ان کو جواب دیں. ہم سب اسی طرح سے جواب دیں انشاءاللہ. تو جا کر آیہ بلغ کا معنی ڈھونڈیے نا. تمام مسلمانوں نے لکھا کہ جب یہ آیت نازل، درود بھیجے محمد آل محمد. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب میں یہاں پر کوئی طاقت نہیں لگاؤں گا، بہت آرام سے بات کروں گا. رسول خدا رکے، چلاتی دھوپ میں پالا نے شتر کا ممبر بنایا. جو آگے چلے گئے واپس لاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. یا رسول اللہ آپ اتنے رحم دل ہیں کہ جب مسجد میں کوئی بچہ روتا ہے تو آپ نماز مختصر کر دیتے ہیں. یہاں بیچارے 1.5 لاکھ مسلمانوں کو چلاتی دھوپ میں کھڑا کیا ہوا ہے. کہا کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز پر ہماری رسالت رکی ہوئی ہے یہ اس کا ذکر ہے. مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے؟ لہذا فرمایا، کیا فرمایا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی. ابھی تو بات ہوئی شاہد کی، اب بات چلے گی چہرے کی خدا کے. کیا ہر وہ شخص جس کے دل میں علی ابن ابی طالب کی محبت ہے، اب آپ نے توجہ فرمائی، وجہ خدا کے چہرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ما امر بہی من طاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ محمد مصطفیٰ کی اطاعت یہ چہرہ ہے.
اور ولایت علی بن ابی طالب نا بڑی عجیب چیز ہے. بڑا تھکایا آپ کو, ذرا سے آپ کی تھکن کو دور کر دوں. یہ عیون اخبار رضا میں بھی روایت ہے, خصال صدوق میں بھی روایت ہے, خصال صدوق میں نہیں, عیون اخبار رضا میں روایت ہے یہ کہ رأى رجل من شیعته, امیر المومنین اپنے ایک شیعہ کو دیکھا, چاہنے والے کو, بہت مدت کے بعد. رآہ یتجلد, ذرا جھک کے چل رہا ہے, جس طرح سے انسان دونوں پیروں پہ آسانی سے چل سکتا ہے نہیں چل پا رہا. وقد اثر السن فیہ, بڑھاپے نے اس کے اوپر اثر اپنا ڈال دیا ہے. بہت عرصے کے بعد دیکھا تو مولانا نے فرمایا کہ امیر المومنین نے گفتگو کی اس سے, کہا کہ درود پڑھیں محمد آل محمد. کہا کہ کبر سنک, بوڑھا ہو گیا ہے. کبر سنک یا رجل, یہ جو یا رجل ہے نا, جو میری معلومات کے مطابق یہ انگریزی میں اس کا مترادف ہے یا فارسی میں, اردو میں یہ اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. انگریزی میں ہے یا فارسی میں, میری معلومات, اب کوئی کسی کو کئی زبانیں اور آتی ہیں, مجھے جو ٹوٹی پھوٹی زبان آتی ہے فارسی اور انگریزی جسے اس حد تک. کبر سنک یا رجل, اب میں اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں لفظی, تاکہ بچے انگریزی میں خود پلٹا لیں اور پھر اس سے لطف اندوز ہوں. اے مرد, بوڑھا ہو گیا ہے. کہا کہ فی حب کی امیر المومنین, آپ کی محبت میں, جو بوڑھا ہوں آپ کی محبت. کہا اراک تتجلد, دیکھ رہا ہوں تو صحیح سے نہیں چل پا رہا, کبھی دائیں گر رہا ہے کبھی بائیں, بڑی مشکل سے زحمت میں. کہا علی عدائے کی امیر المومنین, جو دائیں بائیں گر رہا ہوں نہیں, آپ کے عدو پہ جا کر گروں گا. اس کا لفظی ترجمہ کچھ اور تھا, لیکن میں نے آسان کر دیا اس کو. اب کوئی دوست اگر دے تتجلد ای تصبر, تصبر ای تکلف فی الصبر, اب وہ ایک خواہ مخواہ آپ کو تھکانا, یہ سب تو چھوڑ دیجیے اس بات. مولانا نے جب یہ جواب سنا, کہا عرافی کا بقیہ, اب بھی کوئی دمخم باقی ہے لگتا ہے. یہ مولا کے لیے صلوات بھیجنے کی جگہ نہیں تھی. عرافی کا بقیہ تھا, اب بھی کچھ تجھ میں رمق دیکھ رہا ہوں, کچھ دمخم ہے اب بھی. کہا کہ ہی اللہ کا, جو کچھ ہے یہ بھی تیرا ہی ہے یا علی. تو باقیاً کون تھا یہ, لوگوں نے مختلف نام نقل کیے. بہرحال درود بھیجا امیر المومنین کی بارگاہ میں. لہٰذا اب وہ ہمارے اس دوست کے بقول مولانا جو پیچھے بیچارے بیٹھے ہیں وہ بھی مولا کے عزادار ہیں, ان کا حال پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں کیسے پوچھوں, وہاں سے کوئی کیسے بتائے گا کہ مولانا دہرائیں, بات سمجھ میں آئی نہیں آئی. یہ واقعاً آپ ہی میں سے شکایت کی ہے مجھ سے کسی نے کہ آپ پیچھے والوں کو نہیں پوچھتے. اب اگر نہیں سمجھ میں آئی تو میں کیا کروں, اور اگر سمجھ میں آئی تو پیچھے والے جو بیٹھے ہیں کہ وہ زور سے صلوات بھیج دیں تو میں سمجھوں گا کہ بات سمجھ میں آ گئی. برابر والوں کے کانوں پہ آپ رحم فرمائیے. اب یہ بچے بہرحال ہمارے ہی بچے ہیں سب, جن سے ہم اس طرح بات کر لیتے ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ مولانا نے کیا کہہ دیا. تو بہرحال درود پڑھیں محمد آل محمد. لہٰذا اب جس دل میں علی بن ابی طالب کی محبت ہو تو کیا بات ختم ہو گئی, کیا خدا کے چہرے کی تکمیل ہو گئی. ما امر بہ من طاعت محمد, خدا نے جہاں اطاعت نبی کریم کا حکم دیا ہے وہ ہے خدا کا چہرہ. علی ابن ابی طالب ایک مرحلہ ختم ہو گیا اطاعت رسول اللہ کا. جس دل میں علی ابن ابی طالب کی ولایت اور امامت آ گئی, مودت اور محبت آ گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ اطاعت رسول خدا پر. اب یہاں سے بات آگے چلے گی کہ نہیں چلے گی, کیسے پہچانے
کہ یہ جو علی ابن ابی طالب کا نام لے رہا ہے کیا یہ خدا کا چہرہ سمجھ کے نام لے رہا ہے؟ میں نے چہرے کی مثال آپ کے سامنے بتائی. چہرہ یعنی کسی چیز کی نشانی. محبت علی ابن ابی طالب کی کیا نشانی ہے کہ یہ محبت اسی سطح پر ہے کہ جس طرح سے رسول خدا کو مطلوب تھی. سوال تو کر سکتا ہوں نا میں یہ. تو فرمایا کہ دیکھو آسمان سے دسترخوان اترا, ہم نے کہا گواہوں میں رہو. دسترخوان سے عیسیٰ کا کوئی تعلق نہیں تھا. خدا نے کہا عیسیٰ نے کہا, تم نے مطالبہ کیا, دعا عیسیٰ نے مانگی, ہم نے نازل کیا. اس کے باوجود بھی اگر اس کی بے حرمتی کرو گے, اس کو ٹھکراؤ گے, تو ہم ایسا عذاب دیں گے کہ جیسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا. دسترخوان اترا عیسیٰ پر, دسترخوان اترا, کھانے کی چیز, معقولات, طعام, غذا, کھانا اترا, بے جان ہے. خدا نے کہا ایسا عذاب دوں گا کہ کسی کو نہیں دیا ہوگا. اچھا کوئی رسول خدا کی مخالفت کرے تو اس کو کیسا عذاب دے گا؟ اس سے بڑھ کر دے گا. رسول خدا کی بنیادی مخالفت ہے کہاں پر؟ ہمت نہیں ہے مجھ میں, کیونکہ مصائب کی طرف میں آنا چاہتا ہوں, بہت آرام سے بات کروں گا. دسترخوان کی محبت خدا نے فرض نہیں کی تھی. پورے قرآن میں کیا کہا؟ اگر نبی سے جڑنا چاہتے ہو تو دیکھو صرف علی کی ولایت مت رکھنا کافی نہیں ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اگر رسول سے جڑنا چاہتے ہو تو وجہ رسول خدا یہ ہے کہ ہم قیامت میں دیکھیں گے جس جس کے دل میں ہمیں خدا کے رسول کا چہرہ دکھے گا اس کو جنت میں لے کر جائیں گے. ہر چیز کی علامت اس کے چہرے سے ہوتی ہے. رسول کی اطاعت کی علامت کس سے ہے؟ بنیاد ہے محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت ہوگی, یہ وہ چہرہ ہے جس کے ذریعے جنت میں جاؤ گے, یہ وہ چہرہ ہے جس کے ذریعے ملائکہ دیکھیں گے, یہ وہ چہرہ ہے جس کے ذریعے خدا دیکھے گا. اگر یہ چہرہ دل میں نہ ہوگا خدا پہچانے گا نہیں. اب سمجھ میں آیا اس آیت کا معنی؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت میں نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم. جو صحیح و سالم صحت مند دل کے ساتھ آئے گا. اس دل میں ہوتا کیا ہے؟ محبت. کس کی رکھو؟ سب کی نکالو یا رکھو, اور رسول کے گھر والوں کی ضرور رکھو. لہٰذا ایک تو مسئلہ یہ کہ چہرہ کیا ہے, مہر کس چیز کی ہو دل پر؟ لا اسألکم علیہ اجرن. توحید اور امامت کا مزاج ایک ہے. خدا نے کہا لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے. اس آیت میں فرمایا لا اسألکم علیہ اجرن, کوئی اجر مانگتا ہی نہیں. جو اجر تمہارے ذہنوں میں نا سب کو نکال کر باہر پھینکو. ایک اجر ہے رسول کی رسالت کا, وہ ہے مودت اہل بیت. بات اب بھی ختم نہیں ہوئی, بات اب بھی ختم نہیں. چلیے سورہ احزاب کی طرف. الذین یؤذون اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا, پروردگار عالم نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ, اور ان کے لیے بڑا خطرناک دردناک ذلت کرنے والا عذاب تیار رکھا ہے. پروردگار اگر تو یہ کہہ دیتا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے رہے ہیں
ان کے اوپر لعنت ہے تو بات ختم ہو جاتی, سمجھ میں آتی. لیکن تو نے دنیا میں بھی لعنت کی, آخرت میں بھی لعنت کی, اور اس کے بعد آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب, ذلت والا عذاب تیار رکھا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ کہ نمازوں کی کثرت, روزوں کی کثرت دیکھ کے دھوکہ مت کھانا. پہلے ہمارے چہرے کو ڈھونڈو کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمارا چہرہ بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر ہمارا چہرہ ہے تب بات آئے گی نمازوں تک. اور اگر ولایت علی آ گئی بات ختم نہیں ہوئی, مودت اہل بیت ہونی چاہیے. اگر مودت اہل بیت آ گئی بات ختم نہیں ہوئی. جس نے رسول اللہ کو اذیت دی تم اس پر, اس کے بارے میں اب کوئی نعرہ نہ لگائے. میں گفتگو کے آخری مرحلے میں بڑی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, بیٹا تم بھی رک جاؤ, تھوڑا سا مجھے بات ختم کرنے دو چندہ. اب تو اس کا مطلب یہ کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی, خدا نے اس پر لعنت بھیج دی, قیامت میں عذاب نازل کرنے کا وعدہ کر لیا. لہٰذا نمازوں کو دیکھ کر ہر ایک کے پیچھے مت چلا کرو, روزوں کو دیکھ کے پیچھے مت چلا کرو. پہلے دیکھو کہ مودت اہل بیت دل میں ہے کہ نہیں ہے. دوسرا مرحلہ یہ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی, یعنی جس نے اذیت دی اہل بیت کو, اگر کوئی ان کے ساتھ بھی ہے, رسول کے ساتھ بھی ہے, تو رسول کی محبت کے ساتھ رسول کے دشمنوں کی محبت جمع ہو نہیں سکتی سرکار. لہٰذا اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ چہرہ کیا ہے. یعنی اب مجھے بتائیے, بات کو سمیٹوں, دسترخوان نازل ہو رہا ہے, ہم گواہی دیں گے. ایک دفعہ رسولوں سے گواہی لے رہا ہے اور کہا دسترخوان کو ٹھکراؤ گے تو وہ عذاب کروں گا جو کسی کو نہ کیا ہوگا. پروردگار, اس دسترخوان کے وجود میں عیسیٰ کا خون نہیں تھا, اس دسترخوان کا گوشت عیسیٰ کا گوشت نہیں تھا, اس دسترخوان کا نور عیسیٰ کا نور نہیں تھا. پروردگار تو مجھے یہ بتا, جن ہستیوں کا گوشت رسول کا گوشت, جن کا خون رسول کا خون, جن کا نور رسول کا نور, جن سے رسول محبت کریں, اگر ان کو کوئی ٹھکرائے تو اب تو عذاب اگر دے گا تو کون سا دے گا؟ الفاظ میں طاقت نہیں تھی کہ خدا بتا پاتا, ورنہ خدا بتا دیتا کہ کیسے دوں گا. مجھے نہیں پتا کتنا عذاب دے گا, لیکن چلو علامہ زمخشری کے پاس, چلو تفسیر کشاف. علامہ زمخشری فرماتے من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, جو محمد آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید کی موت مرا. من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفور اللہ, جو آل محمد کی محبت میں مرا گناہ معاف ہونے کے بعد مرا. من ماتا علی حب آل محمد, جو آل محمد کی محبت میں مرا یزف من قبرہ الی الجنہ کما تزف العروس, اس طرح سے قبر سے نکال کر اس کو جنت تک لے کے جایا جائے گا جس طرح سے دلہن کو تیار کر کے لے کے جایا جاتا ہے. اب چلو من ماتا, یہاں تو فرمایا علی حب آل محمد, من ماتا علی بغض آل محمد, من ماتا مبغضا لآل محمد, اور جو محمد و آل محمد کے بغض پر مرا. ایک روایت پڑھوں گا, 11 حدیثیں نقل فرمائیں علامہ زمخشری نے, 11 حدیثیں محمد آل محمد کی محبت کے سلسلے میں. فرمایا من ماتا علی بغض آل محمد, جو آل محمد کی بغض پر مرا. جملہ تو آسان ہے نا, مشکل تو نہیں ہے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے چلیے قرآن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا تعارف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا رحمان رحیم ہے نا, اس کی رحمت سے بڑھ کر کسی کی رحمت نہیں. من ماتا علی بغض آل محمد, جو محمد و آل محمد کے بغض پر مرا, مکتوب علی وجہی, اس کی پیشانی پر قیامت میں لکھا جائے گا آیسن من رحمت اللہ, یہ وہ ملعون ہے, پیشانی پر لکھا جائے گا. ابھی اس حدیث کی تشریح کروں گا. اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا یہ وہ ہے جو خدا کی رحمت سے مایوس ہے. یعنی وہ رحمت جس نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. اگر بغض محمد آل محمد ہوگا تو خدا فرما رہا ہے, علامہ زمخشری نے لکھا کہ اس کی پیشانی پر آ جائے گا, چہرے پر, کہ یہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے. پروردگار آخر میں تو تجھے بھیجنا ہے جہنم میں, اس کو پیشانی پر کیوں لکھ رہا ہے؟ تو لکھے گا, تو لکھ یا نہ لکھ, جائے گا تو جہنم میں. یہ پیشانی پر لکھنے کا کیا مرحلہ ہے؟ شاید خدا جواب دے کہ جہنم میں تو ہم بھیجیں گے, لیکن رسوا بھی تو کریں میدان قیامت میں. تم نے آل محمد کو دنیا میں رسوا کیا, ذلت کو تو مزہ چکھو گے. دنیا میں تم نے آل محمد کو رسوا کرنے کی کوشش کی, نعوذ باللہ تذلیل کرنے کی کوشش کی.
قیامت میں ہر شخص ہوگا جو ہر گناہگار ہوگا کہ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا، مشرک ہوگا، خدا کی رحمت سے مایوس ہوگا. یہ تمغہ محمد آل محمد کے دشمن کو ملا ہے کہ اس بدبخت ملعون کی پیشانی پر لکھا جائے گا. دوسرا جملہ اس حدیث کی تشریح میں، یعنی آل محمد کی محبت لے کر اگر قبر میں گئے تو رحمت خدا کی امید رکھنا، اور اگر بغض لے کر گئے تو رحمت خدا کی امید مت رکھنا. لہٰذا قبر پر 1000 2000 10,000 قرآن پڑھے گئے، اس سے مت گنو. یہ بتاؤ مردہ جو قبر میں ہے نا، آل محمد کی محبت لے کر گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ اگر لے کر گیا تھا تو پھر قرآن فائدہ دے گا، اگر محبت لے کر گیا تھا تو پھر نماز روزہ فائدہ دے گا. ورنہ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہے، کیا نماز اور کیا روزہ؟ وہ پروردگار جس نے آدم پر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان کو نکال باہر کیا. آدم حبیب خدا نہیں ہے، آدم شہ لولاک نہیں ہے، آدم سے خدا کو اتنی محبت نہیں ہے جتنی محمد مصطفیٰ سے ہے، اور محمد مصطفیٰ کو جتنی محبت اپنی آل سے ہے اتنی کائنات میں کسی سے نہیں ہے. علی سے، زہرا سے، حسن سے، حسین سے، سید سجاد سے، امام باقر سے، امام صادق سے، امام موسیٰ کاظم سے، امام رضا سے، امام محمد تقی سے، امام علی نقی سے، امام حسن عسکری سے، اور آخری نام بچے خود بتائیں گے، حضرت امام زمانہ. لہذا خدا کی رحمت سے مایوس ہے کہ جو بغض کے ساتھ گیا. خدا کو آدم سے کتنی محبت تھی، شیطان کو نکال باہر کیا. دسترخوان سے کتنی محبت ہے، کہا کہ وہ عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دیا. پروردگار تیری محبت کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کی محبت کا مرکز ہے اہل بیت. تو اب تو بتا کہ جو اہل بیت کو ٹھکرائے اور اہل بیت سے بغض رکھے تو پھر وہ کہاں پر ہوگا؟ اب یہ بتانے کی ضرورت، جو خدا کی رحمت سے مایوس ہو اس کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے. بہرحال ایک درود بھیجے محمد عالم. عظمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات. ایک دفعہ اور درود بھیجیں. یہ میں پہلے بھی ابھی ایک اور جگہ پڑھ کے آ رہا ہوں. ایک مرثیہ ہے میر انیس کا، جلوہ کیا سحر کے رخ بے حجاب نے، مڑ کر صدا رفیق کو دی اس جناب نے، اٹھو فریضہ سحری ادا کرو. انیس سے لکھا ہے. اس مرثیے کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹالپور خاندان کے ایک صاحب نے اس کا سندھی میں ترجمہ کیا ہے، دوسری انگریزی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اور تیسری چیز جو معرکۃ الآراء ہے، قبلہ و کعبہ مرحوم آیت اللہ سید علی نقی سید العلماء نقن صاحب جن کو آپ جانتے ہیں، انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا ہے، اور سب سے مشکل ترجمہ اس کا عربی میں تھا. انیس نے شمال ہندوستان لکھنؤ یو پی کی تہذیب کے مطابق یہ مرثیہ لکھا اور اہل بیت کی عبادتوں کو لکھا. نقن صاحب نے اس کو جب عربی میں ڈھالا تو واقعاً عجیب انداز سے، اور یہ بڑا ایک مشکل کام ہے. الحمدللہ مرثیہ ہے اور وہ آیا ہے، موجود ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر، مجھے کسی ہمارے ایک دوست نے بھیجا، تو بڑا ایک عجیب کام ہے، اور یہ بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ ہے. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انیس نے عقیدے کے بہت سے مراحل کو عقیدت کے ساتھ بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اب یہ بس مصائب کی منزل پہ آ گیا، میں زیادہ طاقت لگا کے نہیں پڑھ سکتا کیونکہ جتنی طاقت ہے وہ اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اردو مشکل ہے، میں تشریح کرتا جاؤں گا، آپ حوصلے سے سنیے گا. فرمایا کہ ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا عیاں، آسمان پر سفید لکیر آ گئی صبح کی نماز کی.
ناگاہ چرخ پر خط ابیض ہوا آیا، تشریف جا نماز پر لائے شہ زماں، سجاد جا نمازے سجاد بچھ گئے عقب شاہ انس و جاں، صوت حسن سے اکبر مہرو نے دیا زاں، ہر کی چشم آنکھوں سے ڈب ڈبا گئی، گویا صدا رسول کی کانوں میں آ گئی، چپ تھے طیور جھومتے تھے وجد میں شجر، پرندے اکبر کی اذان کو سن کے چپ ہو گئے، درخت جھومنے لگے، پانی سے منہ اٹھائے تھے دریا کے جانور، تسبیح خاں تھے برگ و گلو غنچہ و ثمر، محو ثنا کلوخ و نباتات و دشت و در، پتھر چٹان درخت دریا سمندر پرندے سب پریشان تھے اکبر کی آواز کو سن کے، محو ثنا تھے۔ اب انیس کہتے ہیں کہ اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا، دلبر شبیر یعنی حسین کا لاڈلا بیٹا اکبر، اعجاز یعنی معجزہ، اعجاز تھا کہ دلبر شبیر کی صدا ہر خشک و تر سے آتی تھی تکبیر کی صدا۔ اکبر نے اذان دی، ناموس شاہ خیمے میں روتے تھے زار زار، چپکی کھڑی تھی صحن میں بانوئے نامدار، زینب اٹھائے ہاتھوں کو کہتی تھی بار بار، صدقے نمازیوں کے مؤذن کے میں نثار، یوں کرتے ہیں ثنا و صفت ذوالجلال کی، لوگوں اذان سنو میرے یوسف جمال کی۔ کیا حسن، یہ حسن صوت اور یہ قراءت، یہ شد و مد، حقا کہ افصح الفصحا ہے انہی کا جد، لہجہ ہے گویا حضرت داؤد باخرت۔ اب بی بی کی دعا انیس کی زبان سے، یا رب رکھے صدا کو زمانے میں تا ابد۔ یہ جو اکبر کا ماتم کرنے آئے ہو نا آج، یہ بی بی زینب کی دعا ہے میرے خیال سے۔ شعبے صدا میں پنکھڑیاں جیسے پھول میں، بلبل چہک رہا ہے ریاض رسول میں۔ اکبر نہیں اذان دے رہے، یہ بلبل چہک رہی ہے رسول کے باغ میں۔ خدا واقعاً جناب امیر انیس کو جناب علی اکبر کی بارگاہ سے وہ اجر عطا فرمائے۔ اگلا بند سنیے۔ اذان ہو گئی، صف میں ہوا جو نعرہ قد قامت الصلاۃ، قائم ہوئی نماز اٹھے شاہ کائنات، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، مسلی نماز پڑھنے والا، صفیں نہیں ہیں یہ نور کی صفیں ہیں، ملک صفات یعنی فرشتوں کی طرح حسین کے ساتھی، وہ نور کی صفیں، وہ مسلی ملک صفات، کرتی تھی خود نماز بھی ان کی ادا پہ ناز۔ جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا، حسین نے جو نماز کی نیت کرنا چاہی نا، حسین کے نور کا جلوہ عرش الہی تک پہنچا۔ جلوہ تھا تاب عرش معلا حسین کا۔ انیس فرماتے ہیں مصحف کی لوح تھی کہ مصلی حسین کا، یہ قرآن کے صفحے کھلے ہوئے ہیں یا حسین کی جانماز ہے؟ اب خود کہتے ہیں قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز۔ مجھے نہیں پتا کتنے میرے دوست سمجھ پائے۔ فرمایا کہ قرآن کھلا ہوا، یہ جب صفیں بکھری ہیں نا حسین کے پیچھے، تو انیس کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ قرآن کھلا ہے حسین کے پیچھے یا یہ نمازیوں کی صفیں ہیں حسین کے پیچھے۔ قرآن کھلا ہوا کہ جماعت کی تھی نماز، بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز۔ قرآن شروع کیسے ہوتا ہے؟ بسم اللہ سے۔ یہ حسین کے سپاروں کی آیتیں ہیں، حسین بسم اللہ کی طرح سب سے آگے ہیں۔ بسم اللہ جیسے آگے ہو یوں تھے شہ حجاز۔ فرماتے ہیں سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، یہ حسین کے پیچھے قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا حسین کے ساتھی نماز کی صفیں باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ سطریں تھیں یا صفیں عقب شاہ سرفراز، ملتی تھی جن کے قدموں سے آنکھیں رہے نجات۔ فرماتے ہیں اب یہ بڑا مشکل مصرع ہے، میرے نوجوانوں کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن تشریح پھر کبھی اس کی بعد میں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں صدقے سحر بیاس پہ بین السطور کی سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی، لیکن تشریح سننا انیس کا حق ضائع نہ ہو۔ فرماتے ہیں جب تم قرآن لکھتے ہو تو ایک آیت لکھی، ایک لائن لکھی، سطر،
پھر جگہ خالی چھوڑی، پھر دوسری آیت لکھی، پھر جگہ خالی چھوڑی، پھر تیسری آیت لکھی. صفیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں نا، پہلی صف، جگہ چھوٹی دوسری صف، پھر جگہ چھوٹی تیسری صف. فرماتے ہیں کہ یہ حسین کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں یہ حسین کے نمازیوں کی صفیں ہیں یا حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں؟ کیونکہ ان کے درمیان بھی فاصلہ ہے، قرآن کی آیتوں کے درمیان بھی قرآن کے صفوں پہ فاصلہ ہوتا ہے. 17 تھیں صفیں عقب شاہ سرفراز، اور فرماتے ہیں کہ صدقے سحر بیاض پہ یہ جو ان دونوں صفوں کے درمیان سفیدی ہے نا، فجر صادق کی سفیدی ان صفوں کے فاصلے پر قربان ہو جائے. صدقے سحر بیاض پر بین السطور کی. فرماتے ہیں کیونکہ یہ حسین کے ساتھی ہیں اور حسین قرآن ناطق ہیں، لہٰذا فرماتے ہیں سب آیتیں تھیں مصحف ناطق کے نور کی. یہ صفحے نہیں ہیں، یہ حسین کے قرآن ناطق کی آیتیں ہیں. مسلم ابن اوسجہ حسین کے قرآن کی آیت ہے، بریر آیت ہے، علی اکبر آیت ہے، عباس آیت ہے. لیکن اب انیس کے بیان نے پلٹا کھایا، ایک تبدیلی آئی. انیس 2 طرح سے رقم کرتے ہیں حسین کے لشکر کی تعریف کو. ایک طرح سے انصار حسین کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد جناب ابو طالب کے نواسوں اور پوتوں کی تعریف کی ہے. غور سے سنیے گا انیس نے کیا کہا. سب سے پہلے حسین کے ساتھیوں کی تعریف جو بنی ہاشم سے نہیں ہے. فرماتے ہیں باہم مکبروں کی صدائیں وہ دل پسند، کروبیان عرش تھے سب جس سے بہرمند، ایما کا نور چہروں پر تھا چاند سے دو چند، خوف خدا سے کانپتے تھے سب کے بند بند، خم گردنیں تھی سب کی رکوع اور سجود میں، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بدن اس کا گرد ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا، گول ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. 14ویں کے چاند کی جسامت بھی گول ہوتی ہے. اور جب رکوع میں جاتا ہے تو پہلی تاریخ کے چاند کی طرح، درانتی کی طرح، کریسنٹ کی طرح، ہلال کی طرح ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے. رکوع کی حالت یہ ہے، میر انیس فرما رہے ہیں سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. یہ حسین کے ساتھیوں کی بات ختم کر دی. بخدا یہ روح القدس کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، یہ جناب سید الشہداء کی دعا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کیا مومنہ خاتون ہوں گی انیس کی مادر گرامی، اور کیا مومن پدر گرامی ہوں گے؟ جب حسین کے ساتھیوں کی فضیلت کو بیان کیا، خوف خدا میں کانپتے تھے سب کے بند بند. رکوع کی بات کی، سجدے کی بات کی. بنی ہاشم کی تعریف بھی اگر ایسے ہو تو خون فاطمہ کی تجلی کیا اصحاب کے برابر تھی؟ انیس حسین ابن علی کے بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور بھائیوں کو آسمان پہ لے کر چلے گئے اپنی مدح کے ذریعے. فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. اب انصار کی مدح ختم ہو گئی، اب امیر المومنین کے بیٹوں کی، پوتوں کی، نواسوں کی باری آئی. اب آل ابو طالب کی تعریف ہو رہی ہے، اب بنی ہاشم پر گفتگو ہو رہی ہے. سمجھو انیس ہے کون؟ فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک سار، پیرو امام پاک کے دانائے روزگار. اب یہ وہ نہیں ہے جو خوف خدا سے کانپیں. فرماتے ہیں تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہو وہ خاک انہی کی ہے. وہ اصحاب کا مرحلہ تھا، خوف خدا سے کانپتے تھے. یہ ان کا مرحلہ ہے کہ ان کے ذریعے تمہاری نمازیں قبول ہوں گی، تسبیح جو پڑھتے ہو وہ ان کے صدقے میں قبول ہوگی. یہ ہے انیس کی فکر. کبھی معیاری کلام بھی سنا کیجئے. اہل بیت کو قافیہ بندی کی نظر مت کیجئے، تک بندی کی. معیاری کلام سمجھیے کہ انیس گفتگو کیا فرما رہے ہیں. فرمایا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. یہ بند سن لیا آپ نے. اب فرماتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، سجدوں میں چاند تھے مہینوں تھے رکوع میں. وہ بنی ہاشم کے علاوہ تھے تو ان کی نماز کی تعریف. حسین وہ ہیں جن کے اصحاب کی نماز کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن حسین کے بیٹے، بھتیجے، بھائی، بھانجے یہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں کہ سجدوں میں ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتہ دار. 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک سار، پیرو امام پاک کے دائنائے روزگار. اور اس کے بعد جب انیس بنی ہاشم کی اس طرح سے ایک تعریف فرماتے ہیں کہ میں نے دوبارہ یہ شعر پڑھا ہے کیا؟ دوبارہ سن لیجیے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا میں کہاں پڑھوں. پیرو امام پاک کے دانائے روزگار، تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود. حسین کے بھتیجے، بیٹے، بھانجے، بھائی
اپنے ساتھ وہ نمازیں لے کے چلے گئے. اب کس کی نمازوں کو دیکھ رہے ہو؟ مولویوں کی نمازوں کو دیکھ کے ابو الفضل عباس کی نماز کو سمجھو گے کیا؟ میری نماز کو دیکھ کے سمجھو گے علی اکبر کیسے نماز پڑھتے تھے؟ کہاں عین نجاست، کہاں عین طہارت. دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود. طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود، طاقت نہ چلنے پھرنے کی تھی ہاتھ پاؤں میں، گر گر کے سجدے کر گئے تیغوں کی چھاؤں میں. ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ. تھرایا آسمان ہلا عرش کبریا، شہ پر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. وہ خاک سار محو تضرع تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھی عرش پر. اس بند کو سمجھیے. فرماتے ہیں جیسے قنوت کے لیے حسین کے بیٹے بھتیجے بنی ہاشم ہاتھ اٹھاتے ہیں نا دعا کے لیے، تو خود بخود آسمان پر خدا کی دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ اصحاب تھے، یہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے ہیں. خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب با، تھرایا آسمان ہلا عرش کبریا، شہ پر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. جب دعا کرتے ہیں آپ اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انیس فرما رہے ہیں یہ وہ فاطمہ کے نواسے اور پوتے وہ ہیں کہ جن کی دعا کو آمین کی ضرورت نہیں ہے. دعا آسمان پہ جاتی ہے نا پرندے کی طرح، پر ہونے چاہیے نا پرندے کے. فرماتے ہیں ان کی دعا کس چیز کے ذریعے پرواز کر کے آسمان تک جائے گی؟ فرماتے ہیں شہ پر تھے دونوں ہاتھ پائے طائر دعا. ان کی دعا خود انہی کی دعا کے ذریعے آسمان پہ جائے گی. وہ خاکسار محو تضرع تھے فرش پر، روح القدس کی طرح دعائیں تھی عرش پر. نماز ہو گئی. اب سنیے انیس نے کیا کہا. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، انیس ہیں سرکار، امام حسین کو امام نہیں کہہ رہے، کہہ رہے تمام کائنات کے خدا کی مخلوق کا قبلہ. وہ قبلہ خانہ کعبہ اور ہے، حسین ایک الگ قبلہ ہے. فارغ ہوئے نماز سے جب قبلہ انام، آئے مصافحے کو جوانان تشنہ کام، چومے کسی نے دست شہنشاہ خاص و عام، آنکھیں ملی قدم پہ کسی نے با احترام. کیا کہنے انیس تیرے، تو کس بلندی پر ہے. کیا دل تھے، کیا سپاہ رشید و سعید تھی، باہم معانقے تھے کہ مرنے کی عید تھی. حق ادا ہوا ہی نہیں ہے اس بند کا، ہو ہی نہیں سکتا. ایک دفعہ صبح کا وقت آیا، مولا کا ایک مؤذن ہے حجاج ابن مسروق. تاریخ کے مطابق امام نے اس کو اذان دینے کو نہیں کہا. کس نے دی صبح عاشور کی اذان؟ علی اکبر نے دی. جب اذان علی اکبر نے دی تو خیمے کے پاس ہی دی تھی نا اذان شہزادیوں کے. اب آپ مجھے بتائیے، زینب کبریٰ کو، جناب فروا کو، جناب رباب کو، جناب فضہ کو بہنیں بھی ہیں اس خیمے میں علی اکبر کی، پھوپھیاں بھی ہیں، جناب رقیہ اور جناب سکینہ بھی ہیں، 3 اور 4 برس کی. جب کانوں میں آواز گئی ہوگی علی اکبر کی اذان کی تو جناب زینب نے کہا ہوگا نا تم میں سے جس نے میرے نانا کی آواز نہیں سنی، ہم شکل پیغمبر ہیں، دیکھو میرے بیٹے علی اکبر کی آواز سنو. میں کہوں گا بی بی آخری اذان ہے یہ علی اکبر کی، اور بالکل وہی صدا ہے پیغمبر کے بعد بھی، لہجہ وہی ہے پھر اسی لہجے کے بعد بھی. لیلا کہاں ہے؟ صبر سے اس وقت کام لیں، سننا ہے اس اذان کو اکبر کے بعد بھی. آپ صبح کی اذان سنتے ہیں نا، اور ام لیلا بھی سنتی تھی. دل پر کس طرح سے تیر چلتے ہوں گے جب اکبر کے بعد جناب لیلا اذان کو سنتی ہوں گی. کتنے زیادہ اکبر یاد آتے ہوں گے. اکبر نے اذان دی، شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا سورج نکلنے کے بعد. جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے آپ جانتے ہیں حر ابن یزید ریاحی شہید ہوئے. ایک کے بعد ایک انصار یار و یاور جاتے گئے، دوست اور ساتھی جاتے گئے. پس ایک دفعہ باری آئی بنو ہاشم کی قربانی کی. عزیزان گرامی، شہزادہ علی اکبر خود آپ کو زیارت نصیب کرے، پائے مبارک کی طرف ذریعہ سید الشہداء میں یہ شہزادہ دفن ہے. علی اکبر کی رخصت میں پڑھنا چاہتا ہوں خیمے سے، لیکن پہلے ایک جملہ سمجھ دیجئے. جب جناب علی اکبر اور جناب عباس مدینے کی گلی سے گزرتے تھے نا، تو لوگ کوٹھوں پہ چڑھ کے، چبوتروں پہ چڑھ کے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ ان کو دیکھتے تھے.
یہ دونوں شہزادے اتنے خوبصورت تھے، ایک قمر بانی ہاشم، ایک جناب لیلا کا چاند، نور رسول خدا جس کے چہرے پر جلوگر ہو، تو دونوں کو دیکھتے۔ اب مجھے بتائیے اس جملے کے بعد کیا میں پھر بھی رخصت پڑھوں کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے اور باہر کس طرح سے نکلے ہوں گے؟ بس ایک دفعہ جب رخصت کا وقت آیا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ مولا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر پھوپھیوں سے، بہنوں سے رخصت لو۔ دیکھیے بیویاں جانتی ہیں کہ جو مرد خیموں میں آتا ہے اپنی خواتین سے ملاقات کے لیے، بس یہ آخری ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد لاش آئے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اکبر خیمے میں گئے ہوں گے، بیویوں نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے کہ اکبر یہ کہتے کہ علیکن منی السلام، جو بیویوں میں ایک شور اٹھا، واہ محمدہ واہ علیہ واہ حمزہ، اور مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا، کبھی اکبر ایک قدم باہر نکالتے تھے، کبھی اکبر پھر ایک قدم اندر لے کر جاتے تھے، کبھی کوئی بی بی آبا کا دامن پکڑتی تھی، کوئی بی بی قبا کا دامن پکڑتی تھی۔ ارباب مقاتل نے ایک جملہ لکھا، ورحم غربتنا، علی اکبر اس پردیس میں ہم پر رحم کرو۔ آخر اکبر میں کون سی ایسی خصوصیت تھی؟ جب گریہ زیادہ ہوا نا، تو یہ علماء نے، فقہاء نے، مجتہدین نے کتابوں میں یہ لکھا ہے جملہ کہ ایک دفعہ حسین خیمے کے نزدیک آئے اور کہا دعیہ فإن الحبیب یشتاق الی الحبیب، بہن اب اکبر کو جانے دو۔ آپ سمجھے کہ پھوپھی کس طرح سے اکبر سے بغل گیر ہوئی تھی؟ لگتا یہ کہ اکبر پھوپھی کی باہوں میں تھے، پھوپھی چھوڑ نہیں رہی تھی، بہنیں چھوڑ نہیں رہی تھی، گریہ شدت سے تھا۔ حسین نے آ کر مداخلت کی۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، حسین کی بہنیں ہیں نا خیمے میں، بیٹیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجیاں ہیں، محرم ہے نا، حسین خیمے میں کیوں نہیں گئے؟ دروازے پہ آ کر کیوں کہا؟ میری جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ، اگر مولا خیمے میں تشریف لے جاتے تو یہ خانوادہ نبوت کی مستورات ہیں، حسین کی پاس ادب کی وجہ سے اکبر سے اس طرح سے مل کر گریہ نہ کر پاتی۔ حسین سیدانیوں کے احترام میں خیمے میں نہیں گئے۔ میں کہوں گا مولا کاش شام غریبہ میں ہوتے، جس خیمے میں آپ احترام کی وجہ سے نہیں گئے تھے، اسی خیمے میں آگ لگائی۔ اکبر باہر نکلے، زلجنہ منگوایا گیا۔ حسین نے ایک عجیب کام کیا، اخذ لحیتہ، لحیہ یہ داڑھی، حسین نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اپنے مولا کو اندازہ کرو حسین ابن علی کی مظلومیت کا۔ پروردگار یہ تیرے آخری رسول کا آخری نواسا، قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ حسین نے داڑھی کو ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم شاب اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا وکل ما اشتقنا الی زیارت نبیک نظرنا الی وجہہ۔ پروردگار خدایا اب گواہ رہی ہو، اب اس کو بھیج رہا ہوں میدان میں جو تیرے نبی کی تصویر ہے، اور ہم اہل بیت کا جب بھی جی تڑپتا تھا، ہم میں تیرے رسول کے چہرے کو دیکھنے کی تڑپ ہوتی تھی، ہم اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے، یعنی جب بھی زینب کا جی چاہتا تھا نانا کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتی تھی، فضہ چاہتی تھی رسول کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتی تھی، حسین چاہتے تھے رسول کو دیکھیں، اکبر کو دیکھتے تھے۔ میں کہوں گا مولا جب یہ چاند سی صورت تھوڑی دیر بعد زخموں سے چور اپنے خون میں نہا کر آئے گی تو بی بی زینب کو کیا جواب دو گے؟ بس ایک دفعہ اکبر ذوالجناح پر سوار ہوئے، حسین ابن علی نے آیت پڑھی،
سورہ آل عمران کی ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلى ابراہیم وعلى عمران وعلى العالمین. مجھے نہیں پتا حسین نے کس دل سے اجازت دی. آیت کی تلاوت بتا رہی ہے کہ حسین کس مرحلے پر ہیں. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ یا بقیت اللہ آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین یا فاطمہ الزہرا آجرک اللہ فی مصاب علی ابن الحسین. سیدہ علی اکبر کا پرسہ لو. مولا علی اپنے پوتے کا پرسہ. حسین پر بڑا کرب کا عالم طاری. اکبر کو بھیجا. اکبر نے حملہ کیا. 120 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا. نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا. اکبر نے گھوڑے کی باغوں کو موڑا. گھوڑا دوڑاتے ہوئے بابا کی طرف آئے. حسین نے شاید سبب دریافت کیا میرے الفاظ میں کہ بیٹا اکبر کیا ہوا. اکبر نے جملہ یہ کہا ایسا کہ جس نے یقیناً حسین کے کلیجے میں آگ لگا دی. کوفہ ہے مولا علی کی خلافت ہے. یتیم بچے علی کے سامنے ہیں. شہد آیا بیت المال میں, مولا نے تقسیم کر دیا. یتیم بچے آئے, اپنی انگلی سے چٹایا. خادم نے کہا مولا ان کو بھی دے دیتے. میرے الفاظ میں کہا کہ نہیں, یتیم ہے. میری انگلی کی مٹھاس کے ساتھ شہد کی مثال چک. حسین ابن علی بیٹا ہے ایسے علی کا. جب علی اکبر نے آ کر یہ جملہ کہا ہوگا, بابا علی اکبر کا جملہ سنیے, بابا ثقل الحدید اجہدنی والعطش قد قتلنی هل الى شربۃ من الماء سبی. بابا یہ زرہ کی گرمی اذیت دے رہی ہے, پیاس کی شدت مارے ڈال رہی ہے. پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے حتی اتقوی بہی علی الجدال, تاکہ جنگ کے سلسلے میں طاقت آئے. کبھی آپ نے پوچھا اکبر نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ جب بھی اکبر بابا سے فرمائش کرتے تھے, مقاتل کے مطابق, تواریخ کے مطابق بے موسم کے پھل مانگتے تھے, حسین معجزے سے پھل دیتے تھے. سردیوں میں اکبر نے انگور مانگا, حسین نے بے موسم کے انگور لا کر دیے. کیوں کرتے تھے حسین؟ رسول خدا کے چہرے کے احترام میں کہ میرا بیٹا رسول کا ہم شکل ہے. اکبر نے سوچا آج بھی میری یہ فرمائش پوری ہوگی, لیکن حسین کو امتحان الہی دینا. اکبر اپنی مظلومیت بتانا چاہتے ہیں, بابا کی مشیت بتانا چاہتے ہیں. آپ سنتے ہیں نا, یہاں تک سنا آپ نے جملے کو. چلیے جنگ صفین 38 ہجری, محمد حنفیہ ہیں, علی مرتضیٰ نے تلوار دی, پیٹھ تھپ تپائی, کہا بیٹا حملہ کر. جنگ صفین کے دشمن کے لشکر پر محمد حنفیہ نے حملہ کیا. صفوں کو چیرتے ہوئے گئے, کافی دیر تک جنگ کی, واپس آئے, حملہ کیا ہے, جنگ کی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے. ایک دفعہ مولا کے پاس آئے, جناب امیر المومنین نے مشکیزہ اٹھایا, محمد حنفیہ کو پانی پلایا. محمد نے پانی پیا اور بچا ہوا پانی جو مشکیزے میں تھا نا, وہ محمد کی زیرہ پر ڈالا. کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو حملہ کر کے آیا ہے دھوپ میں, تیری زیرہ گرم ہے, گرم زیرہ بدن کو تکلیف دیتی ہے. میں کہوں گا یا علی صفین سے اٹھ کر ذرا کربلا میں تو آئیے, وہ آپ کا محمد تھا, یہ حسین ابن علی کا محمد ہے, یہ ہم شکل پیغمبر ہے. حسین نہیں چاہتے کہ اکبر کی زرہ پر پانی ڈالیں, حسین چاہتے ہیں کہ ایک گھونٹ مل جائے. مشیت الہی کا احترام. کہا بیٹا جاؤ, مجھے امید یہ ہے کہ تمہارے جد تمہیں بہشتی جام سے سیراب کریں. بس ایک دفعہ اکبر نے میدان کی جانب حملہ کیا, جنگ کرتے جاتے ہیں, رجس پڑھتے جاتے ہیں. ایک دفعہ ہر طرف سے تیر, تلواریں, نیزے آئے. ارباب مقاتل کے بقول ایک نیزہ سینے میں لگا, زخموں سے بھل بھل خون بہا. اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی. جیسے ہی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی نا, ہر طرف سے فوج اشقیہ نے حملہ کیا. فصارا اربن اربا. ایک دفعہ اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, آواز دی یا ابتا ادرکنی, ارے بابا ہماری مدد کو آئیے. فحمل علی القوم کاللیث الغضبان. حسین نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح لشکر پر حملہ کیا, لشکر کو پیچھے دھکیلا. اب جو اکبر کے پاس آئے تو دیکھا بیٹا جا چکا ہے, لیکن حسین کے کانوں میں ایک آواز آئی. اکبر کے لاشے پر پہنچنے سے پہلے اکبر نے پکار کر کہا تھا بابا یا ابتا ھذا جدی قد سقانی بکاسیل اوفا. بابا یہ میرے نانا اور دادا آ چکے ہیں,
بہشتی جام سے مجھے سیراب کر دیا. یہ اکبر نے جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں بابا ہم نے آپ سے پانی مانگا تھا نا, آپ کو بڑا دکھ ہوا تھا, بابا گھبرائیے گا نہیں, ہمیں ہمارے جد نے سیراب کر دیا. میں کہوں گا اکبر تم کو تو نانا نے سیراب کر دیا, لیکن جب بابا حسین گھوڑے سے زمین پر گریں گے سوکھے گلے پر چھری. بس ایک دفعہ حسین آئے, ایک دفعہ حسین آئے, فجلس علی الارض, حسین زمین پر اکبر کے لاشے کے پاس بیٹھے. بوڑھا باپ ہے نا, جوان کا لاشا ہے, کتنا زخمی بدن ہے, حسین نے برداشت کیسے کیا؟ فجلس علی الارض, حسین زمین پر بیٹھے. ووضع خده علی خده الایمن وتارة وضع خده الايسر علی خده الايسر, کبھی دائیں رخسار پر بائیں رخسار رکھنا ہے, کبھی بائیں پر بائیں رخسار. حسین کے دل کو چین نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ ارے باپ کا دل ہے, کرے تو کیا کرے, تسلی کون دے؟ کیا زینب کے پاس جائے؟ حسین کرے تو کیا؟ یا فتیانہ بنی ہاشم احملو, اپنے بھائی کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھو. جوانان بنی ہاشم زندہ تھے, اکبر کے لاشے کو اٹھایا, گنج شہیدہ میں لا کر رکھا. یزید کی فوج کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا خیمے سے ایک معظمہ برقع پوش نکلی اور آ کر اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا. حسین پاس آئے, اس معظمہ کو شانے سے, بڑے احترام سے, بڑے پیار سے اٹھایا, تسلی کے ساتھ خیمے میں لے کر گئے. میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کون معظمہ ہے؟ کہا تو نہیں سمجھا؟ کہا کہ نہیں برقع پوش ہے, مجھے کیا پتا. کہا یہ حسین کی بہن علی کی بیٹی زینب تھی. بی بی نے اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا, اون محمد کے لاشے پہ نہیں گرایا, قاسم کے لاشے پر نہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ بی بی زینب کو کتنی محبت تھی, بس ایک دم اپنے آپ کو اکبر کے لاشے پر گرایا. حسین نے بڑے پیار سے ہاتھ کو پکڑا, بازو کو, خیمے میں گئے. حسین ہے نا, رحمت للعالمین ہے نا, خیمے میں جا کر کلیجے سے لگایا ہوگا. زینب نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا. اکبر کا پرسہ حسین نے لیا ہوگا اور زینب کو دیا بھی ہوگا. زینب نے جی بھر کے گریہ کیا ہوگا اور اس کے بعد آنسو تھم گئے ہوں گے, صبر کی تلقین کی ہوگی اور کہا ہوگا میرے خیال سے کہ زینب دیکھو قاسم ہیں, اون محمد ہیں, بنی ہاشم ہیں, بھتیجے آئے ہوں گے پھوپھی کے پاس, بھانجے آئے ہوں گے, ثانیہ زہرا پر کٹھن وقت ہے, تعزیت کے لیے آئے ہوں گے نا, یہ میرا دل کہتا ہے آئے ہوں گے. زینب کی نگاہ امام وقت پر پڑی ہوگی, عباس ابھی زندہ ہیں, زینب نے عباس کو دیکھا ہوگا. اکبر کی شہادت کا زخم کسی حد تک وقتی طور پر ہی صحیح بھر گیا ہوگا. میں کہوں گا مولا, بی بی بھائی نے پکڑ کر اٹھایا, لیکن میں کہوں گا مولا حسین یہ اس وقت آپ نے اٹھایا تھا اور ایک 11 محرم کی صبح ہوگی جب زینب قتلگاہ سے گزرے گی نا تو 18 بھائیوں, بیٹوں اور بھتیجوں کے جنازے دیکھے گی. مولا اس وقت تو آپ تھے نا, اکبر بھی, عباس بھی تھے, اون محمد بھی تھے, اولاد جعفر ہے, اولاد عقیل ہیں, بھتیجے ہیں, بیٹے ہیں, بھائی ہیں. لیکن مولا 11 محرم کی صبح جب یہ آپ کی مظلوم بہن آپ کے لاشے سے آ کر لپٹ کے بین کرے گی نا تو میں اس وقت کا منظر نہیں بتا سکتا کہ بی بی زینب کو بھائی کے لاشے سے کس طرح سے جدا کیا گیا ہوگا, کس طرح سے بے ہماری اونٹوں پر بٹھا کر لے کر جایا گیا ہوگا. جب بہن گزری ہوگی کہیں عباس کا لاشا دکھا ہوگا, کہیں اکبر کا, کہیں اون محمد کا. اس وقت حسین تھے, اب کوئی تسلی دینے والا نہیں. رسن بستہ ناقے پر سوار کوفے کی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پالنے والے ہمارے اس پرسے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبول, بلند آواز سے الہی آمین کہیے. شرف قبولیت سے سرفراز فرما, حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما. اس پرسے کو شہداء کربلا, پنجتن, 12 امام, 14 معصومین کی بارگاہ میں قبول فرما. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, ہر خوشی عطا فرما, ظہور میں تعجیل فرما. جو عزاداری کی یہاں پر کہیں پر بھی کائنات میں خدمت کر رہا ہے پروردگار, اس کو صحت, سلامتی, عافیت
افضلیت مال میں، رزق میں، عمر میں، اولاد میں، تمام چیزوں میں. مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، کسی بھی حوالے سے علیل ہیں، پریشانی میں ہیں، مشکل ہیں، بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو شفا کامل عاجل عنایت فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں درود بھیجیے. اے جان علی اکبر، اے جان علی اکبر، اے جان علی اکبر، اے یوسف ثانی گلے سینے پہ سلا کر، کن نازوں سے پالا تمہیں، سینے پہ سلا کر. جان